الرحمن الرحيم لا كما يزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته. صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں اور وہ صفات ازلیہ ہیں. اللہ کی ذات بھی ازلی ہے، ابتدا کوئی نہیں. اللہ کی صفات بھی ازلی ہیں، اللہ کی بھی ابتدا نہیں تو اللہ کی صفات کی بھی کیا کہ جی اللہ کے لیے صفات ہیں اور وہ صفات ازلیہ ہے. ازلی کون ہوتا ہے؟ جس کی ابتدا نہیں، اور ابدی انتہا نہیں ہے. تو اللہ بھی ازلی ہے اور اس کی صفتیں بھی، اس لیے کہ اللہ بعد پڑھنا اگلے پاسے ویکھ، اس لیے کہ اگر صفات کو ازلی نہ مانے تو پھر صفات حادث ہوں گی. کیا ہوں گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کے ساتھ حوادث قائم ہوں گے جی. تو یہ تو محال ہے. کیا کہ جی اس لیے کہ اگر صفات کو ازلی نہ مانے تو پھر صفات حادث ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ محل حوادث ہوگا. محل حوادث ہوگا تو جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود بھی حادث ہوتا ہے جی. آگے سمجھ، یہ عبارت آگے پیچھے ہو گئی ہے، ٹھیک کرنی نہیں رہنی امی ہے. یہ دلیل دعوے کی. اب واپس آؤ. نہ جیسا کہ ظام کیا ہے کرامیہ نے اس بات کا کہ اللہ کے لیے صفات تو ہیں لیکن وہ حادثہ ہیں. ہاں جی کیا کہنا؟ جیسا کہ ظام کیا کرامیہ نے کہ اللہ کے لیے صفات تو ہیں لیکن وہ حادثہ ہیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. ازلیہ یعنی قدیمہ، یعنی ازل لغوی معنی ازل اصل لغت میں بمعنی دیک تنگی. کیا؟ اور قدم پر ازل بولا جاتا ہے. قدم پر کیوں؟ اس لیے کہ عقل تنگ ہے ازل کی ابتدا کے تصور سے. چونکہ ابتدا ہے کو نہیں ہے تو عقل جا کرتا رک جاتی ہے. سمجھیے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختیار کیا ہے صاحب قاموس نے کہ ازل ماخوذ ہے کس سے؟ لم یزل سے جی. اور جو ہے نا وہ تھا لم یزل، پھر اس کو بنایا ازل. حمزہ اس کا بدلہ ہوا ہے یزل کے یا سے. تو لم نفی یہ مل کر پورا تو حمزہ بدل گیا تو کیا بن گیا؟ ازل. کیا بن گیا؟ جیسا کہ ان کا قول رمح میں جو منسوب ہو بادشاہ کی طرف اس کو کہتے ہیں یہ زی یازنو ازنا کی یزن یعنی یا کو حمزے سے بدلا دیتے ہیں جی. نہ جیسا کہ ظام کیا کرامیہ نے. کنہوں نے؟ یہ کون ہے؟ یہ ابو عبداللہ محمد بن کرام کے وہ اور اس کے جو شاگرد ہیں سارے جی وہ کرامیہ ہیں. یہ کرام تخفیف کسر کا تخفیف را کرام ہے. بعض نے کہا کرام ہے. یہ ایک طائفہ ہے کن سے؟ اور کثیر بہت تقلید فروع میں یہ ہمارے امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. جیسا کہ ان کے شاعر کا شعر سنیں، الفقو ابی حنیفہ وحدہ والدین دین محمد ابن کرام. فقہ
امام ابو حنیفہ کی فقہ اکیلے کی، اور دین محمد بن کرام کا ہے جی، انہوں نے شاعر دا شعر جی، یہ ہے وہ فرقہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں لیکن وہ سوائے قدرت کے، سوائے قدرت جو ہے وہ قدیمہ ہے، بقایا ساری دلیل ان کی اس پر کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَاسْتَدَلُّوا، دلیل پکڑی اس پر بے وجوہ ہے جی۔ دیکھو ہر ایک نے دلیلہ کی میں کٹھیاں کی تھی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ سمع اور بصر اور کلام یہ نہیں سمجھ آتے مگر کوئی مسموع ہو، مبصر ہو اور مخاطب ہو جی۔ تو مسموع، مبصر، مخاطب تو حادث ہیں، مخلوق۔ تو پھر جو صفت ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے وہ بھی اس طرح جی۔ ثانی کہ اللہ تعالی ہے خالق عالم کا، بعد اس کے کہ عالم تو ہو گیا اللہ تعالی عالم اس بات کا کہ زید پایا گیا، بعد اس کے کہ تھا عالم کے پایا جائے گا۔ تو علم بدل گیا نا، تو جو بدلتا ہے وہ تو حادث ہوتا ہے جی۔ یہ دلیل دیکھے ان کی جی۔ جواب دیا گیا دونوں وجہ سے، بائیں طور صفت کے تعلق کے حدوث سے نہیں لازم آتا صفت کی ذات کا حدوث، صفت کے تعلق کا حدوث، صفت کے مثلا اس وقت ہم جو بول رہے ہیں اللہ کی سماعت کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، یہ جو تعلق ہے نا یہ حادث ہے۔ جب ہم نہیں بول رہے تھے اس وقت اللہ کے سننے کا کہ یہ بندہ بول رہا ہو، اس صفت کا تعلق تھا ہمارے ساتھ، کب ہے؟ تو یہ تعلق پھر کیا ہوا؟ یہ تعلق حادث ہے، دھیان کرے، یہ تعلق حادث ہے۔ تو تعلق کے حادث ہونے سے نفس صفت کا حادث ہونا لازم نہیں آتا جی۔ تیسری دلیل ان کی، یہ دونوں کا جواب ہے۔ تیسری دلیل کہ صفت کے اللہ تو صحت قیام صفات بذات تعالیٰ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفت کے قیام کے صحیح ہونے کی علت کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہونا صفت کا صفت کمال، ہونا اس کا بغیر اس کے کہ وہ ازلی ہو کہ نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ صفت کے قیام کے صحیح ہونے کی علت کیا ہے؟ کہ وہ صفت کمال ہو، وہ صفت ازلی ہو کہ نہ ہو۔ کیونکہ ازلیت کیا ہے؟ کہ اس کی اولیت کوئی نہیں، عدم الاولیت، اور وہ عدم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تو علت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی علت کی روک کے ہو جائے ٹھوکیاں جی۔ تو پس صحیح ہوگا قیام ہر صفت کمال کا، اگرچہ وہ، لہذا صفت کمال کا اللہ کے ساتھ قائم ہونا ٹھیک ہے، اگرچہ وہ صفت ذات قدیم ہے تو صفت حادث ہے۔ تو جواب دیا گیا بائیں طور کے جائز ہے یہ کہ حدوث مانے ہو اور قدم، کہ اللہ کی صفتوں کے لیے صفت کمال تب ہوگی کہ جب وہ قدیم ہوگی، حادث ہوگی تو پھر نہیں، کیونکہ حدوث خود نقص ہے، سمجھے ہی۔ اب یہ دلیل لے استحالت کما قیام الحوادث بذات ہی جی۔ اب چونکہ یہ پیچھے لائے، یہ علت ہے نفی کی، علت ہے لا کما، نہ کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ صفتیں ہیں لیکن کیا ہیں؟ حادث ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ مراد حوادث ذالک، اس لیے کہ صفت بولی جاتی ہے کئی معنوں پر، دھیان کریں جی، حوادث موجودہ صفت بولی جاتی ہے کئی معنوں پر، ایک ان کا معنی حقیقی محض، جیسا کہ معنی حقیقی محض
ثانی معنی حقیقی ذو اضافت، جیسا کہ علم اس کا تعلق معلوم کے ساتھ، قدرت کا تعلق، سمع کا تعلق، بصر کا تعلق، ارادے اور کلام کا تعلق جن کے ساتھ کلام کی گئی ہے، اور تکوین، کیا تکوین کیا ہوتی ہے جس کی وضاحت باقاعدہ آگے آئے گی جی ماتریدیہ کے نزدیک۔ دو، تیسری صفت کا معنی ہوتا ہے اضافت صرف، جیسے ہونا اللہ تعالیٰ کا قبل العالم، مع العالم، بعد العالم، کہ اللہ عالم سے پہلے بھی تھا، عالم کو موجود کیا پھر بھی ہے، عالم کو فنا کرے گا اللہ پھر بھی ہوگا۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ محض اضافت ہے، کیڑی کہ اللہ عالم سے پہلے، یہ محض ایک اضافت ہے، صرف اضافت ہے۔ اور تکوین بھی اشاریہ کے نزدیک یہ بھی اضافت ہے، اور ماتریدیہ کے نزدیک وہ دوسری قسم ہے۔ چوتھا معنی ہے سلب النقائص، صفت کا معنی کیا؟ چوتھا معنی یہ ہے صفت کا، سلب النقائص، جیسے ہونا واجب تعالیٰ کا کہ وہ جسم نہیں، وہ عرض نہیں۔ پانچواں معنی صفت کا سلب اس چیز کی جو جائز ہے، جو جائز تو ہے لیکن سلب ہے، جیسا کہ ہونا واجب تعالیٰ کا کہ لیسا مع زید بعد ما کانا، بعد اس کے کہ نہیں تھا زید ہوا تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بھئی یہ جائز تو ہے لیکن بھی اللہ زید نال ہے، جی میں بھی اسی نال اس طرح نہیں ہے جی، قدرت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ قسم اول کیا؟ معنی حقیقی محض، تے رابع لا تجدد فیہ مطلقاً، ان میں یہ تو دائمی ہے۔ ثانی جی معنی حقیقی نہیں تجدد فی نفس ہی، ان صفتوں میں تو تجدد نہیں ہے، اور تجدد ہے اس کے تعلقات میں کیونکہ ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ ثالث کون؟ تے خامس یہ یتجدد بنفسہ ہی، یہ خود متجدد ہیں۔ سنا جی اجماع من العقلاء، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ لا قیام لہما بذات تعالی فی الحقیقت، بہت دفعہ وہم کیا گیا ان دونوں کے تجدد سے یہ کہ مذہب کرامیہ کا حق ہے، دو کو دیکھ کر فحفظ غلط ہو گیا۔ حجت پکڑی اشاعرہ نے کرامیہ کے خلاف کئی وجوہ کے ساتھ۔ اول کہ اگر ہو حادث جی لو کان الحادث ہو، ہم پوچھتے ہیں کہ حادث نقص ہے کہ نہیں؟ اگر نقص ہے تو فقیام بذات تعالی، اور اگر حادث کمال ہے تو پس اللہ تعالیٰ کا خالی ہونا حادث سے حدوث سے پہلے محال ہے، کیونکہ صفت کمال سے خالی ہونا اور صفت نقص کا ثبوت، صفت نقص کا ثبوت بھی محال ہے، صفت کمال سے خالی ہونا بھی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو حادث ہے یہ نقص ہے کہ نہیں ہے؟ نقص ہے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کیا محال ہے، اور اگر یہ کمال ہے تو چونکہ اللہ تو تھا تو صفت تو بعد میں آئی، تو پھر اس وقت اللہ کمال سے خالی ہوا، یہ بھی محال ہے۔ ثانی لو جاز ذالک، اگر جائز ہو یہ جی بے اللہ بھی حادث جو ہے وہ کمال ہے اور اللہ کے لیے صفت کمال ثابت ہے، تو پھر اس وقت بھی پھر جناب بعد میں نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ اگر جائز ہو یہ تو البتہ جائز ہوگا حادث کا پایا جانا، کس میں؟ اس لیے کہ قابلیت ذات کے، بذات جس کی قابل ہو وہ اس کے لوازم سے ہے کہ جب سے ذات ہو پھر اس کا لازم بھی ساتھ ہو جائے۔
وگرنہ لازم آئے گا امتناع کا امتناع ذاتی کا انقلاب لازم آئے گا. امتناع ذاتی کس کے ساتھ؟ بالامکان ذاتی کے ساتھ. امکان ذاتی کے ساتھ امتناع ذاتی کا انقلاب لازم. کیسے لازم آیا؟ کہ جو ذات کے لوازم ہے ذات ان سے خالی نہیں ہوتی. تو تم کہے گے کہ ذات تھی لیکن کمال کوئی نہیں تھا، تو یہ پھر امکان ذاتی کے ذریعے امتناع ذاتی کا انقلاب لازم آ گیا. اور یہ تو اور حادث کا وجود ازل میں. تیسری دلیل اگر قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو البتہ لازم آئے گا تغیر فی، کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا تو یہ تغیر ہے کہ کوئی نہیں. تو وہ ہوا قوم کے لیے ان دلائل میں مناظرات ہیں. چلو جی، ازلیہ ہیں او پچھو بالا ہو صفاتن، نہ جیسا کہ زام کیا کرامیہ نے، یعنی یہ کہ واجب تعالیٰ کے لیے صفات ہیں لیکن وہ حادثہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وہ بات ان کی مانی جائے نعوذ باللہ، بوجہ محال ہونے حوادث کے قیام کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. جی تو یہ نفی کی بھی علت ہے، ازلیہ کی بھی علت ہے، دونوں کی یا دونوں کی اکٹھی ہے. جی اللہ کی صفات ازلیہ ہے، نہ جیسا کہ ظاہر کیا کرامیہ نے کہ اللہ کے لیے صفات تو ہیں لیکن وہ حادث ہے، بوجہ محال ہونے حوادث کے قیام کی اللہ کی ذات کے ساتھ. یہ جلے سبق سن دے پڑھنے میں جواز ہوندی ساری کو نہیں ہوندی، ٹھیک ہوندی. تھوڑا اچھا بولا کرو یار. قائمتم بذاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے لیے صفات ہیں، ازلیہ ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ قائم. اگلا مسئلہ آگے آ رہا ہے. کیا کیا جی؟ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. دلیل ضرورت انہ لا معنی لصفت الشیء الا ما یقوم بہ، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ نہیں مانا شے کہ فلاں چیز فلاں شے کی صفت ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ یہی معنی ہوتا ہے. جی کیا کہ جی؟ واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ نہیں مانا کہ فلاں شے فلاں صفت شے کے ساتھ قائم ہے، نا کہ شے کی فلاں چیز صفت ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے. اس کے ساتھ قائم ہے. اے شاباش. چلو جی. او قائمتم بذات ہی ضرورت انہ لا معنی لصفت الشیء لا ما یقوم بہ. چلو جی. قائم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، واسطے بدی ہونے اس بات کے نہیں مانا شے کی صفت کے لیے، مگر وہ یعنی وہ شے جو قائم ہو شے کے ساتھ. جی قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ نہیں مانا شے کی صفت کے لیے مگر وہ جو قائم ہو شے کے ساتھ. ہاں جی اگے. لا کما یزعم المعتزلۃ من انہ متکلم بکلام هو قائم بغیرہ، نہ جیسا کہ معتزلہ نے ظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایسی کلام کے ساتھ جو اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے. کلام اللہ کی تو قائم کسی اور کے ساتھ. ہاں جی کیا کہیں جی؟ نہ جیسا کہ معتزلہ نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایسی کلام کے ساتھ جو اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے، یعنی نہیں قائم اللہ کی ذات کے ساتھ بلکہ اللہ پیدا کرتا ہے کلام کو اپنے غیر میں. یہ مطلب ہے. لیکن لکنہ مرادہم نفی قوم
کون الکلام صفت اللہ لا اثبات کون ہی صفت اللہ غیر قائم بذاتہ. اب یہ جو عبارت تھی نا واقعی شرح میں آ جائے گا سوال کا جواب کہ بظاہر اس سے اعتراض ہوا بھی کہتے احمق ہیں، بس صفت ایک ہی ہے اور قائم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفت ایک ہی اور قائم اس کا کیا معنی ہوا جی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں لیکن مراد ان کی کلام اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کے صفت ہونے کی نفی کرنا ہے کہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہے، کلام اللہ کی صفت نہیں ہے. نہ یہ کہ ثابت کرنا ہونا کلام کا اللہ کی صفت لیکن نہیں قائم اللہ کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام اللہ کی صفت تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ قائم ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب ہے کہ کلام اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں کلام صفت نہیں، یہ معنی ہے معتزلہ ان کا یہ عقیدہ ہے. جی کیا کہ جی لیکن معتزلہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے لیے کلام کا صفت ہونا اس کی نفی ہے. بھی کلام صفت ہی کوئی نہیں ہے، نہ یہ کہ بھی کلام اللہ کی صفت تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ قائم نہیں. غیر کے ساتھ قائم ہے، بھی صفت ہے غیر کے ساتھ قائم ہے، تو یہ تو سفسطہ ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے. ان کا مقصد ہے کہ کلام اللہ کی صفت ہی نہیں. بلکہ کلام اللہ تعالیٰ مخلوق میں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے کن کا ایشا بس. اور دیکھیں نا اس لیے کہ عقل کی بدعت حکم کرتی ہے بے استعالات شے کی صفت ہو اور قائم بھی شے آخر ہو اور بین استور نہ لکھے ہی. بھئی یہ تو عقلاً محال ہے کہ شے کی صفت ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہن دیکھ یار ادھر دھیان کرو بھلا جے نہ جیسا کہ الزام کیا ہے معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایسی کلام کے ساتھ جو قائم ہے، جیسا کہ لوح محفوظ اللہ کی کلام لوح محفوظ میں ہے اور جبریل علیہ السلام کی زبان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور موسیٰ علیہ السلام کا شجر من الشجرۃ یا موسیٰ چنگا پڑیاں گلاں اتھی ہوئیاں وما تلک بیمینک یا موسیٰ بھی اتھی گل ہوئی ساری قال رب اشرح لی صدری ساریاں گلاں ہارون علیہ السلام نے میرا بھائی بنا وزیر بنا ساریاں گلاں اتھی ہی ہوئیاں لمبی گلاں نے اتھے چنگیاں پڑیاں جی. تو الا غیر ذالک من الاجسام کے جسموں کے اندر کلام اللہ پیدا کرتے ہیں. سنیا جی زام کرتے ہوئے ان سے کہ کلام نفسی تو باطل ہے، جو اصول فقہ میں بارہ پڑھا ہے اللہ کی جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ. اور کلام لفظی جو ہے وہ تو جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حدیث ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہیں. قرآن حدیث نہیں ہے جو لفظ ہم پڑھتے ہیں، حادث ہیں جو کہ نہیں قائم ہو سکتے بذات ہی تعالیٰ. یہ دلیل چلائی کنہوں نے کہ وہ کلام نفسی کے تو قائل ہی نہیں ہے. کون؟ اور کلام لفظی اللہ محل حوادث نہیں ہے، لہذا کلام اللہ کی صفت کو نہیں ہے. تو چونکہ یہ بڑا عام مسئلہ تھا کون سا آگے آ رہا ہے، اس لیے پورے فن کا ہی نام کیا رکھا؟ علم کلام جی. ادھر دیکھو اور دلیل پکڑی ہے اشاعرہ نے استقراء کے ساتھ، ایسا استقراء جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اسم فاعل نہیں مشتق ہوتا کسی شے کے لیے حالانکہ فعل قائم ہو اس کے غیر کے ساتھ. ضارب آکھیے ابراہیم نو تے ضرب قائم ہوئے فضیل نال، اے بے استقراء کوئی نہیں، انج نہیں ہے گا کہ ہے میں سمجھے ہی.
اشاعرہ نے دلیل پکڑی ہے استقراء کے ساتھ، ایسا استقراء جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کیا کہ اسم فاعل حالانکہ فعل کون مصدر قائم ہو اس کے غیر کے ساتھ تو نسبت عہدے کر دیے، اور مجازات تو وہ ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ اچھا جی، اب وارد کیا ہے اس دلیل پر معتزلہ نے بائیں طور کے نام رکھا گیا اللہ تعالی خالق، اور خلق وہ کون ہے؟ اندنے خلق تو مخلوق ہے، لقولی تعالی ھذا خلق اللہ، یعنی ھذا کنی باری پڑھا خلق بمانا مخلوق، اور نہیں شک کہ مخلوق تو نہیں قائم، اب خلق تو مخلوق کے ساتھ قائم ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ خلق کے لیے ایک ہے تاثیر اور ایک ہے مخلوق۔ ایک ہے تاثیر، بھئی پیدا کرنے کا اثر کرنا، خلق بمانا یعنی اس کو پیدا کرنا، یہ تاثیر، اور اشتقاق جو ہے نا خالق کا خلق سے، وہ پہلے معنی کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے، تو لہذا یہ خلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، یہ خلق تاثیر والی پیدا کرنا یہ تو اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ سنیں جی، اور اعتراض کیا معتزلہ نے، جواب پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تاثیر کے قائل کوئی نہیں ہے، تاثیر ممنوع ہے۔ تاثیر اس لیے کہ تاثیر اگر قدیم ہے تو پھر عالم کا قدم لازم آئے گا، اور اگر تاثیر حادث ہے تو پھر احتیاجی ہوگی ایک اور تاثیر کی طرف، تو فیتسلسل ہو، سمجھے پہ کوڈی تو لگی ہے نا جی۔ جواب دیا گیا کہ یہ تاثیر کیا ہے، اور نسبتیں جو ہوتی ہیں وہ امور صرف عقل ان کا اعتبار کرتا ان کا خارج میں، لہذا تاثیر آخر کی احتیاجی کوئی نہیں، لیکن مراد ان کی نفی ہے ہونا کلام کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کہ ثابت کرنا کہ کلام اللہ کی صفت ہے لیکن قائم نہیں کس کے ساتھ۔ یہ جواب ہے اس کا جو وارد ہے معتزلہ پر اس سے کہ تو نے حکایت کی ہے ان سے علامہ نے صفات کی نفی کی جی، اور ہونا صفات کا کیا بھئی معتزلے تا صفات نو ذات دا عین مندے نے، تو پس کیسے کہتے ہیں معتزلہ کہ کلام اللہ کی قائم بے، جبکہ وہ قائل ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کا عین ہیں جی۔ سنیں جی، یا تو اس کا جواب ہے، یا یہ ہے کہ کمزوری بیان کرنی ہے ہمارے حجت پکڑنے کی ان کے خلاف بائیں طور کہ صفت کا قیام بغیر ہی کیا ہے، تو یہ جو تم نے دلیل ان کے خلاف پکڑتے ہو کہ بھی صفت غیر کے ساتھ کیسے ہے، یہ بھی نہیں، وہ تو یہ مانتے ہی نہیں، وہ تو بات ہی ان کی اور ہے جی، سمجھے ہی۔ چلو جی، قائم بذات ہی اتو ہی نا، واسطے بدیوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا شے کی صفت کے لیے مگر وہ شے، یعنی وہ صفت جو قائم ہو شے کے ساتھ، نہ جیسا کہ ظام کیا معتزلہ نے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام کے ساتھ، ایسی کلام اور جملہ صفت جو قائم ہے اللہ کے غیر کے ساتھ، اور تھلے لکھا ہے بین استور نال، یعنی لیسا بے قائم بے ذاتی، بلکہ اللہ پیدا کرتے ہیں کلام کو اپنے، لیکن مراد معتزلوں کی کلام کے اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی نفی، نہ کہ اس بات ہونا کلام کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں قائم ذات باری کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے ان کا جی۔ قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ نہیں مانا شے کی صفت کے لیے مگر وہ جو قائم ہو شے کے ساتھ، نہ
جیسا کہ ظام کرتے ہیں معتزلہ کہ اللہ متکلم ہے ایسی کلام کے ساتھ جو قائم ہے اللہ کے غیر کے ساتھ، لیکن مراد معتزلہ کی اللہ کے لیے کلام کے صفت ہونے کی نفی ہے، نہ کہ ثابت کرنا کہ اللہ کے لیے کلام صفت تو ہے لیکن قائم ہے اللہ کی ذات کے غیر کے ساتھ۔ یہ معنی نہیں ہے۔ ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أنها موجودة قديمة مغايرة لذات الله فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء والتعدد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء فما بال ثمانية أو أكثر۔ اشار الی الجواب، دھیان کریں جب یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ اللہ کی صفتیں نہ اللہ کا عین ہیں نہ اللہ کا غیر ہیں۔ ایک مسئلہ آ رہا ہے، اللہ کی صفتیں کل پڑھا تھا نا کہ یہ مسئلہ سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ صفتیں ہیں نہ ذات کا عین ہے نہ غیر ہے، سمجھا جی۔ اب یہ جو جواب بنایا کس سوال کا، وہ سوال سمجھے سارا، کیوں صفات اللہ لا عینہ ولا، اس مسئلے پر جو معتزلہ نے اعتراض کیا ہے وہ پہلے اعتراض نقل کرتے ہیں پھر جواب۔ جب کہ تمسک پکڑا معتزلہ نے اس بات کے ساتھ کہ صفات کے ثابت کرنے میں توحید کا ابطال ہے، اگر اللہ کے لیے صفتیں ثابت کرتے ہیں تو توحید باطل ہوتی ہے۔ کیا جی؟ جب تمسک پکڑا معتزلہ نے اس بات کے ساتھ کہ اگر اللہ کے لیے صفات ثابت کرے تو توحید باطل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ لما، اس لیے کہ اللہ تقدیر انہ یکون مثبتاً کے صفتیں ہیں، اس لیے کہ صفات ہوں گی تو پھر موجودہ بھی ہوں گی، قدیمہ بھی ہوں گی، اللہ کی ذات کا غیر بھی ہوں گی جی۔ کیا کہ اس لیے کہ صفات ہوں گی تو موجودہ یقیناً ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، خام خواہ وہ موجود بھی ہوں گی، قدیمہ بھی ہوں گی، ذات اللہ کی ذات کا جب مانیں گے تو اب معتزلہ کہتے ہیں یہ بات لازم آئے گی، پس لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کے غیر کا قدم، کہ جس طرح اللہ قدیم ہے پھر صفات بھی، تو سنا جی بھئی لازم آئے گا اللہ کے غیر کا قدم، اور لازم آئے گا تعدد القدماء۔ کیا لازم آئے گا؟ بھئی اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہے، بلکہ ترقی کی ہے، بلکہ لازم آئے گا واجب لذات ہی کا تعدد، بلکہ تو کہتے ہیں یہ سارا توحید کے منافی ہے جی۔ کیا جی؟ بس لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کے غیر کا قدیم ہونا اور تعدد القدماء، یعنی اس پر یہ متفرع ہے، بلکہ واجب لذات ہی کا تعدد لازم۔ یہ کیسے آیا؟ کہتے ہیں معتزلہ جیسا کہ واقعہ ہے اشارہ اس کی طرف متقدمین من الاشاعرہ کی کلام میں، اس میں اشارہ واقع ہے جی، وہ اور ہے جی سمجھو دی بھی کیا کہ جی جیسا کہ واقعہ ہے اشارہ اس کی طرف متقدمین کی کلام میں، اور تصریح ہے اس کے ساتھ متاخرین کی، امام حمید الدین دریری وہ بیان ہی کیڑا کہ انہوں نے پیچھے پڑھا سی کہ واجب الوجود بالذات اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اللہ کے صفات بھی ہیں، تو جب صفات بھی واجب الوجود ہو گئے تو تعدد ہے نہ تعدد ہے، واجب لازم آ گیا، واجب لذات ہی کا تعدد لازم ہے، حالانکہ یہ باطل ہے جی، واجب تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا جی؟ وہ بیان یہ ہے کہ واجب الوجود بالذات وہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اللہ کی صفات بھی ہے۔ بس اچھا، معتزلہ کہتے ہیں کہ نصارہ نے 3 الہ ثابت کیے، 3 قدیم ثابت کیے، کتنے؟ 3 قدماء ثابت کیے، تو وہ کیا ہو گئے؟ او اشاعرہ ماتریدیو،
اور تم نے اللہ کے علاوہ 8 صفتیں ثابت کی ہیں یا ایسے بھی؟ تو دسو تہاڈا کی حال ہوے دا؟ ہاں جی، نصارہ نے 3 خدا ثابت کیے ہیں تو ان کی قدما وہ کافر ہو گئے، تو جو اس سے زیادہ ثابت کرے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیا کنہوں نے دلیلیں دی ہیں؟ یہ معتزلہ کے دلائل ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما شرطیہ اور جزا قولو وشارہ الی الجواب، تمسک پکڑا معتزلہ نے اس بات کے ساتھ کہ صفات کے ثابت کرنے میں توحید کا، اس لیے کہ صفات پھر موجودات بھی ہوں گی، قدیمہ بھی ہوں گی، مغیرہ لذات اللہ بھی ہوں گی، تو پس لازم آئے گا اللہ سبحانہ کہ غیر کا قدم اور قدما کا تعدد، یعنی قدما جو مغیرہ ہیں کس کے، بلکہ لازم آئے گا تعدد الواجب لذات ہی، جیسا کہ واقعہ اشارہ اسی تعدد کی طرف متقدمین کی کلام میں اشاعرہ سے، اور تصریح ہے اس کے ساتھ متاخرین امام حمید الدین دریری کی کلام میں، یعنی یہ کہ واجب الوجود بالذات هو اللہ تعالی و صفاتہ، یہ من بیانیہ ہے ما واقعات کے لیے، حالانکہ بات یہ ہے کہ تحقیق تکفیر کی گئی نصارہ کی 3 کے ثابت کرنے کے ساتھ قدما سے، وہ کون ہے؟ وجود اور علم اور حیات۔ جی انہیں ذرا تھوڑی جی گل سمجھے جی، مراد وہ نصارات الفطرت ہیں، سرکار کی بعثت سے پہلے جو نصارہ ہیں نا، ان کی بات ہے کہ وہ کافر کیوں ہوئے، وہ دھیان کرے جی، یعنی پہلے سے کہ مبعوث ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلوں کی بات ہے، کیونکہ سرکار کے بعد تو آ رہا ہے، وضاحت ہے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانے، تورات کو کتاب مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، پھر بھی کافر ہے جب سرکار کو نہیں مانیں گے تو جی، سمجھے ہی۔ اور تحقیق تصریح کی ہے صاحب شرح نے ان کے کفر کے ساتھ، باوجود ہے کہ او لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہے کہ کوئی نہیں، چلو باوجود اس بات کے کہ وہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تھے وہ علی شریعہ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس زمانے میں کہ کوئی نہیں، ہر نبی کا دین اپنے زمانے میں دین حق، جب اگلے نبی آئے تو وہ منسوخ ہوا، لیکن وہ اس کی حقیقت تو باقی ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ سبب ان کے کفر کا ان کا قول تھا کس کے ساتھ، اونچی ذرا، اور بعض نے ظام کیا ہے کہ مراد نصارہ جو باسط کے، لیکن یہ قول یہ ظام باطل ہے، اس لیے کہ کفر نصارہ کا ظاہر ہے بے انکار حاض شریعت المقدسہ، اگرچہ وہ قدماء ثلاثہ کے قائل نہ بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ کیا ہیں؟ ایشا بس جی گل مک گئی۔ فما بال ثمانیہ، پس کیا حال ہو ثمانیہ کا، یعنی ما حال، بال یعنی حال، ما حال ہو اس بات ثمانیت منل، وہ 8 کیڑے نے، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، کتنے ہو گئے؟ تے تکوین 8، اور معنی یہ کہ قائل بھی ثمانیہ معتزلہ کے نزدیک اولا بھی تکفیر ہے، کس سے؟ او اکثر یا 8 سے بھی، کیسے؟ جیسا کہ گئے ہیں بعض علماء ماوراء النہر اس بات کی طرف کہ تخلیق، ترزیق، احیاء، وہ تو حیات ہے جو اللہ کی صفت، احیاء زندہ کرنا، زندگی دینا، تصویر، کتنے ہو گئی ہے؟ 4 تے 8، اور ان کی مثل صفات سے
अला हद गैर मुंदरजात फी तकवीन, सिफात अलहदा जो तकवीन में आते नहीं हैं। और जैसा कि गए हैं इसकी तरफ अशारी क्या वो कहते हैं कि मुतशाबिहात, जैसे कुरान पाक में यदुल्ला रिजल इस्तिवाल अल अर्श देहक बनहवे मा, ये भी सारे अल्लाह के जिनकी हम कुना, तो जितनी जितनी सिफतें होंगी वो तो सारी फिर कदीमा भी होंगी जी कायम बेज़ाती होंगी, मौजूद होंगी, वो तो कोई शक नहीं। ऐशा बस और बला यजूज़ हो, इनकी तावील तो जायज़ नहीं है। और जब के तमस्सुक किया मुतज़िला ने इस बात के साथ कि सिफ़ात के साबित करने में तौहीद का इब्ताल है। अब देख लें ये मसले में कितना बड़ा इख्तलाफ कलमा पढ़ने वालों में लिमा, इसलिए कि सिफ़ात मौजूद होंगी, कदीमा होंगी, अल्लाह ताला की ज़ात का गैर होंगी, तो पस लाज़म आएगा अल्लाह ताला के गैर का किदम। अल-लवाज़िम उस-सलासा पहला लाज़िम, और लाज़िम आएगा क़ुदमा का तअद्दुद, बल्कि लाज़िम आएगा वाजिब ले ज़ात ही का तअद्दुद, जैसा कि वाक़ है इशारा इस बात की तरफ मुतक़द्दिमीन की कलाम में, और वाक़ है तसरी इस बात के साथ मुताखिरीन की कलाम में, यानी ये कि वाजिबुल वजूद बिज़ात वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के सिफ़ात हैं। हालांकि तहकीक तकफीर की गई नसारा की, तीन मिनल क़ुदमा के साबित करने के साथ, तो बस क्या हाल होगा 8 साबित करने वालों का या अक्सर का जी। सिफ़ात के साबित करने में तौहीद का इब्ताल है बवजह उसके कि सिफ़ात अगर होंगी तो मौजूदा होंगी, कदीमा होंगी, अल्लाह की ज़ात का खैर होगी। बस लाजिम आएगा अल्लाह ताला के गैर का कदीम होना और ताअद्दुद उलमा, बल्कि वाजिब ज़ात ही का ताअद्दुद, जैसा कि वाक़या हुआ है। इशारा इसकी तरफ मुतक़द्दिमीन की कलाम में और तसरीह है इसके साथ मुताखिरीन की कलाम में, यानी ये कि वजूद वाजिबुल वजूद बिज़ात वो अल्लाह ताला है और अल्लाह की सिफ़ात। हालांकि तहकीक तकफीर की गई है नसारा की 3 मिनल क़ुदमा के साबित करने के साथ, बस क्या हाल होगा 8 साबित करने वालों का या 8 से भी अक्सर। अशारा जवाबी बिकौलिही वाहिया ला हुआ वला गैरुहु, यानी इशारा किया जवाब की तरफ। इशारा इसलिए किया कि कोई अलामा ने कोई जहाँ कोई जवाब ज़िक्र तो नहीं, तो ये तो अलामा ने तो अलामा नसफ़ी ने तो मसले बयान किए, अकीदे बयान किए हैं, तो ये तो शारे ने बात जोड़ी है, तब यहाँ से जवाब का इशारा हो गया। इशारा किया मिन हैसुल मफ़हूम, जवाब की तरफ अपने इस कौल के साथ कि सिफ़तें ना अल्लाह का ऐन हैं ना अल्लाह का गैर हैं। सिफ़तें या जो मान हनफी है ना वो अल्लाह का गैर नहीं है, इससे साबित करना है। यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात नहीं है ज़ात का और ना ही गैर, ऐन नहीं है जिस तरह मुतज़िला कहते हैं, गैर नहीं है जिस तरह, सुने जी। तो जब ज़ात का गैर नहीं है तो अल्लाह के गैर का किदम लाज़म, जब किदम गैर का किदम लाज़म नहीं तो ना तकस्सुर क़ुदमा लाज़म आया ना वाजिब ले ज़ात ही का, क्योंकि तकस्सुरुल क़ुदमा ताअद्दुदुल क़ुदमा मौकूफ़ है अला तगायुर। हाँ यार उतना ना लिखा जी बगैर ही कि तकस्सुरुल क़ुदमा ते ताअद्दुदुल क़ुदमा ये मौकूफ़ है तगायुर पर, तो जब तगायर नहीं होगा तो ना ताअद्दुदुल
قدما ہوگا، نہ تعدد الواجب ہوگا جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ اشارہ کیا ہے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ کہ صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے ذات کا عین اور نہ ہی ذات کا غیر، لہذا جب نہ ذات کا عین ہے اور نہ غیر ہے لہذا نہیں لازم، جب ذات کا غیر نہیں ہے، بات اصل اس میں ہے ذات کا غیر نہیں ہے تو تو پھر غیر کا اللہ کے غیر کا قدم لازم نہ آیا، نہ آیا، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر تکسر تو وہاں بھی لازم نہیں آیا، اور تعدد الواجب لذات ہی بھی لازم نہیں آیا. او بے خود رو اشارہ الجواب ماذ اشارہ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مقصود تو اصالتاً وہ صفات کے حکم کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی صفتیں ہیں کیسی، ایک اور اس لیے کہ جواب محض پورا ہو جاتا ہے تغیر کی ذات اور بھئی صفتیں ذات اور صفات کے درمیان تغیر نہیں یعنی غیر نہیں، تو جواب پورا ہو گیا اس کے ساتھ. اور مصنف نے اکتفا کیا ہے اول کے ساتھ اور چھوڑ دیا ہے مال حاجت الیہ، اور نفی کرنی عینیت کی باوجود عدم حاجت کے اس کی طرف، کیونکہ دل اسم کو جواب میں اس کو دخل نہیں ہے کہ عین نہیں ہے، پس جواب نہیں مقصود، لیکن ماتن کے قول لا غیر، بس صرف یہی ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ تعدد فرع کس کی، تو پس ما فیورف بھی عدم تغیر بین الصفات، جب صفتیں ذات کا غیر نہیں ہے صفتیں، تو پھر ہر صفت دوسری صفت کا بھی غیر نہیں ہے، تو جب ذات اور صفات کا تغیر ختم ہو گیا نا تو صفات کا آپس میں بھی ختم ہو گیا جی. آگے سمجھ، تو پھر تعدد لازم نہ آیا جی. یہ جی ایشا بس مثلا بھائی دوسرا سوال ہو سکتا تھا صفتیں ذات کا تو غیر نہیں ہے لیکن صفات آپس میں غیر ہو تو پھر بھی تعدد قدما لازم آتا ہے، تو صفات جب ذات کا غیر نہیں ہے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے. سمجھائی او بلا بے بے قول ہی، تو اشارہ کیا جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ کہ صفات لا ہوا ولا، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے ذات کا اور نہ ہی ذات کا، تو پس نہ لازم آیا غیر کا قدم اور نہ لازم آیا قدما کا. یہ تفریح ہے کس پر؟ عدم مغایرت پر. سنیں کس پر؟ اب آگے لمحہ جو ہے وہ اگلے سوال کے ساتھ جوڑنا ہے بنصارہ کے ساتھ. اشارہ فرمایا جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ اور صفات نہیں ہیں عین ذات نہ غیر ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں اللہ کی ذات کا عین اور نہیں ہے اللہ کی ذات کا غیر، تو پس نہ لازم آیا غیر کا قدم اور نہ قدما کا تکسر. کل ایک گل پڑی سی او پیچھے کہ بھئی سب سے بہترین عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، عینیت اور غیریت کے غور و خوض میں نہ داخل ہیں، اللہ کی ہیں بس. اتنی بات خود بھی اور باقی یہ تحقیقات علماء تو کریں لیکن وہ عوام کو نہ یہ چیزیں سمجھائی جائیں. جی منع کروے نے کیا اشارہ کیا ہے جواب کی طرف اپنے قول کے ساتھ اور صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے ذات کا ہے اور نہ ہی غیر ذات کا ہے، بس نہیں لازم آئے گا غیر کا قدم اور نہ ہی تکسر القدم، نہ ہی تکسر القدم.